اب یہ جو بیانیہ میاں نواز شریف لے کر چل رہے ہیں، اس بیانیے کی بنیاد پہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی پارٹی کا کوئی فائدہ ہوگا یا پاکستان کے عوام کا کوئی فائدہ ہوگا؟ مجھے یہ بتائیے، کیونکہ آپ کے پاس حکومت رہی، ماشاءاللہ 3 دفعہ وزیر اعظم رہے میاں نواز شریف صاحب، 4 دفعہ وزیر اعلیٰ پنجاب رہے میاں شہباز شریف صاحب، تو اب وہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ حکومت میں آئے. تو جو لوگ 3 دفعہ حکومت یا 4 دفعہ کر چکے اور اس کے باوجود پاکستان کے عوام کو ان کے بنیادی حقوق انڈر دی کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان ایکسٹینڈ نہیں کر سکے، دے نہیں سکے، تب بھی حالات عجیب و غریب تھے، ہم شوز کرتے تھے، ان پہ ہم 5ویں دفعہ یا 4تھی دفعہ کیوں بھروسہ کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. احتشام، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے بڑی اچھی انٹروڈکشن دی، اور ابھی انسٹیٹیوشنز کی بات ہو رہی تھی، اداروں کی مضبوطی کی بات ہو رہی تھی، تو جو بات کی انصار عباسی صاحب نے کہ ہمارے ملک میں جو اداروں کی مضبوطی ہے اور پرماننس ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور جو ڈیموکریٹک پروسیس ہے وہ کبھی بھی اس طرح کنٹینیو نہیں کیا انفارچونیٹلی جس طرح باقی ملکوں میں جو ہے اس کی کنٹینیوشن رہتی ہے. انفارچونیٹلی یہاں پہ ڈیموکریٹک پروسیس ابھی صرف 2 ٹینیور سے تسلسل سے جا رہا ہے. پہلے ہمیشہ جو ہے درمیان میں ہی اس کو سیبوٹاج کر دیا جاتا تھا. تو جن ملکوں میں جو پروسیس ہیں وہ کنٹینیو نہیں ہوتے، ان ملکوں میں جو ہے وہ سسٹم اس طرح نہیں چل سکتے جس طرح جن ملکوں کو ہم کمپیئر کر رہے ہیں اپنے ساتھ. تیسری بات یہ ہے جی کہ دیکھیں، ہمیں چلو ووٹ نہیں دیا، ہم فار اے منٹ مان لیتے ہیں کہ انہوں نے عمران خان صاحب کو ووٹ ملے ہیں اس دفعہ، ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے، لیکن چلیں عوام نے ان کو اگر ووٹ دیے ہیں اور جو ان کا مینیفیسٹو تھا، جو انہوں نے جن وعدوں سے وہ ووٹ لیے تھے اور جو 100 دنوں میں انہوں نے کارکردگی کر کے دکھانی تھی، وہ تو ہمیں نظر نہیں آئی. جی اگر آپ یہ کہیں کہ پی ایم ایل این کو یہ کرنی چاہیے تھی چیزیں، بہت سی چیزیں کی بھی، بہت سی چیزیں رہ بھی گئیں، بٹ اس کا قطعی مطلب نہیں ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ جو ہے پی ٹی آئی جو ہے اپنے وعدوں سے جان چھڑا لے گی. جو آپ نے ہیلتھ کارڈ کی بات کی، ہیلتھ کارڈ جو ہے وہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے شروع کیا تھا، اور یہ ڈفرینٹ شہروں میں جو ہے اس کی جو ہے انوگریشن بھی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، وہ کنٹینیو کیا ہے عمران خان صاحب نے، آپ اس کا کریڈٹ ان کو دیں ضرور، لیکن سٹارٹ وہ جو ہے وہ پی ایم ایل این نے کیا تھا. دوسری بات یہ دیکھیں جی، جن ملکوں میں ایک اور چیز میں جس طرح پاکستان میں آپ کو ایک اور شارٹ سنوانا چاہتا ہوں مائزہ. آپ کے اوپر ایک الزام ہے، آپ کی لیڈرشپ کے اوپر ایک الزام ہے. جی فرمائیے، کمپلیٹ کر لیں آپ. میں صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ جن ملکوں میں حکومتیں وعدے کر کے آئیں اور پھر آ کے وہ انتقامی سیاست شروع کر دیں اور اداروں کو جو ہے اپوزیشن کے منہ بند کرنے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیں، نہ کہ ان کو جو ہے ان کی کارکردگی جو ہے وہ جانچنے کے لیے استعمال کریں، تو ان ملکوں میں یہی حال ہوتا ہے جو عمران خان کے اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے. دوسرا جو ہے، ابھی انہوں نے پرفارمنس کی بات کی، انہوں نے بات کی کہ ہم پرفارم بہت کر رہے ہیں، ہم نے جو ہے کرونا وائرس سے، خیر وہ تو لمبی ڈیبیٹ ہو جائے گی، لیکن ایک سادی سی بات ہے، آج آٹا جو ہے وہ سندھ میں 400 روپے جو ہے وہ مہنگا مل رہا ہے، پنجاب میں 400 روپے مہنگا مل رہا ہے، اور عام آدمی کے لیے روٹی کھانا مشکل ہوگی. یہ تو صحیح ہے. مائزہ میں آپ ہی کی طرف واپس آ رہا ہوں، لیکن یہ شارٹ سن لیں شیخ رشید صاحب کا. شیخ رشید صاحب بتا دیں کہ آپ نے فی الحال ٹھیک ہو گیا، آپ کا پوائنٹ یہ آ گیا. لیٹس ٹیک دی ڈسکشن فردر. یہ نواز اور مریم صاحبہ کے حوالے سے جو بارگین کا الزام شیخ رشید صاحب نے لگایا آج، یہ ذرا سنائیں، پھر پی ایم ایل این سے اس پہ موقف لیتے ہیں کہ کیا واقعی کوئی بارگین کی کوشش تھی، اور جب وہ کامیاب نہیں ہوئی ہے تو اس کے بعد اتنا سخت بیانیہ آ رہے ہیں ان کی طرف سے. سنائیے گا سر. میں اس بات پر قائم ہوں کہ نون سے شین لیگ نکلے گی، لوگ میری باتوں کو سمجھ نہیں سکے. آپ دیکھیں گے کہ یہ پارٹی کن مسائل سے گزرتی ہے. آپ سی پیک کے خلاف عدم استحکام پاکستان میں پیدا کرنے کے ایجنڈے پر قائم ہیں. 1 سال تک آپ اور 10 مہینے تک مریم صاحبہ خاموش رہے کیونکہ آپ بارگین کر رہے تھے. میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ یہ بارگین کر رہے تھے اور میرے اسلامی دوستوں کے ساتھ بارگین کر رہے تھے. تم کہتے ہو کہ یہ بیانیے کا وقت ہے، تیاری کرو، آپ کے خلاف عدالتوں کا وقت ہوگا.
اس کے علاوہ شیخ رشید صاحب نے مریم نواز شریف صاحبہ کو کچھ وارننگ بھی دی ہے, وہ بھی ذرا سن لیجئے. مریم صاحبہ, میں ہمیشہ احترام سے ان کا نام لیتا ہوں. انہوں نے پچھلی پریس کانفرنس میں 4 حملے مجھ پر کیے ہیں. میں ان کو فائنل وارننگ دینا چاہتا ہوں. میں ایسی خبریں اس ملک سے نکال سکتا ہوں کہ زمین و آسمان کے کلابے مل جائیں گے. سیاسی زلزلہ آ جائے گا مریم صاحبہ. Still I respect because you are lady. جی مائزہ صاحبہ رسپونڈ کر دیں. وارننگ بھی دے دی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے بارگین کی بھرپور کوشش کی ہے, جب وہ کامیاب نہیں ہے تو اس کے بعد آپ اتنا سخت بیانیہ اداروں کے خلاف استعمال کر رہے ہیں. دیکھیں ایسی وارننگ جو ہیں ان کے کرائے کے ترجمان جو ہیں وہ روز دیتے ہیں. بات یہ ہے کہ اس سے ہمیں فرق نہیں پڑتا. یہ مریم نواز شریف صاحبہ کا لیول نہیں ہے اور نہ ہی ان کو جواب دینا مریم نواز شریف صاحبہ کا لیول ہے. وہ ایک عوامی لیڈر ہیں, ان کو عوام پسند کرتی ہے اور عوام سڑکوں پہ نکلتی ہے ان کے لیے. اور آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ شہباز صاحب کے لیے بھی جو ہے لوگ سڑکوں پہ نکلے اور عوام جو ہے وہ بھرپور طریقے سے جو ہے وہ احتجاج بھی کر رہی ہے. سو بات یہ ہے کہ یہ جس لیول پہ جاتے ہیں, جس مطلب ایک خاتون کے لیے میں نہیں سمجھتی کہ اس کا جواب دینا کوئی اس کو میں لائق نہیں سمجھتی. بات یہ ہے کہ آپ الزام پر الزام لگاتے رہیں, نون پہ شین لگاتے رہے, جو مرضی کرتے رہے. فیکٹ یہ ہے کہ 2 سال ہو گئے ہیں. آپ نے احسن اقبال صاحب کو جیل میں نیب کے کیسز بنائے, آپ نے رانا ثناء اللہ پہ نیب کے کیسز بنائے, ساری ہماری فرنٹ لیڈرشپ پہ آپ نے کیسز بنائے. ہمیں تو نون سے کوئی شین نظر نہیں آئی بنتے ہوئے, نہ ہی آپ نے کوئی جو ہے پارٹی میں کوئی ڈویژن دیکھی. سو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ جو خواب ہیں یہ بار بار آ کے پریس کانفرنس کے ذریعے لوگوں کو کیوں بتا رہے ہیں اور کیوں دکھا رہے ہیں. پہلے تو انہوں نے خواب پرفارمنس کے دکھائے تھے, وہ بھی ایک کیوٹ فیلئر ہے, اور اب یہ بار بار یہ کہنا چاہ رہے ہیں اب وہ جو بیانیہ تھا وہ فیل ہو گیا ہے, تو اب جو ہے ڈائیورٹ کرنے کے لیے بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے وہ کوئی ڈیل کر رہی ہے یا اپوزیشن غدار ہے. لیکن میرا سوال صرف ان سے اتنا ہے کہ کیا عمران خان صاحب اور عمران خان صاحب کی پارٹی اس وقت غدار نہیں تھی جب انہوں نے پارلیمنٹ پہ اور سپریم کورٹ پہ اور پی ٹی وی پہ اٹیک کیا تھا؟